حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی سب سے بڑی جھوٹی بات ہے، اور کسی کی کمزوریوں کی ٹو میں نہ رہو، اور نہ ہی جاسوسوں کی طرح رازدارانہ طریقے سے کسی کے عیب تلاش کرو، اور نہ ہی ایک دوسرے سے بے جا آگے بڑھنے کی ہرس اور ہوس رکھو، اور نہ ہی دل میں حسد، کینہ اور بغض رکھو، اور نہ ہی ایک دوسرے سے منہ پھیرو، اور اے اللہ کے بندو، اللہ کے حکم کے مطابق بھائی بھائی بن جاؤ۔ اب ذرا غور کیجئے کہ نبی رحمت خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حکم دیا، اور اس میں ہر وہ چیز بیان کی کہ جو دلوں میں نفرتیں پیدا کرنے والی ہے، اس سے بچنے کا حکم دیا کہ ان چیزوں سے بچو جو آپ کے تعلقات خراب کرنے والی ہے، جس سے آپ کے دلوں کو تکلیف پہنچتی ہے، ایک دوسرے کے لیے دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے۔ آقا نے ہر اس چیز سے بچنے کا حکم دیا ہے، اور اس میں سب سے پہلے فرمایا کہ بدگمانی سے بچو، اور فرمایا کہ بدگمانی سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اب ذرا غور کیجئے نا کہ جو شخص اس بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، اگر اسے کسی دوسرے شخص سے ذرا سا بھی اختلاف ہوتا ہے تو اس کی ہر اچھی بات اسے بری لگنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ ہے ہی اس سے بدگماں۔ اب جب بدگمانی دل میں ہوتی ہے تو پھر دل میں حسد بھی پیدا ہوتا ہے، اب اس دل میں ساری بیماریاں شامل ہو جاتی ہیں۔ جب بدگمانی آئی تو حسد آیا، جب بدگمانی پیدا ہوتی ہے تو پھر غیبت بھی بندہ کرتا ہے، جب بدگمانی پیدا ہوتی ہے تو پھر بہتان بھی لگا دیتا ہے، جب بدگمانی پیدا ہوتی ہے تو وہ اس کے متعلق ایسی باتیں بھی منسوب کرتا ہے کہ جو شخص میں موجود ہی نہیں ہوتی، اور پھر اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایک تو ایک بدگمانی سے وہ حسد میں بھی مبتلا ہو گیا، وہ غیبت میں بھی مبتلا ہو گیا، وہ بہتان میں بھی مبتلا ہو گیا، اور پھر جب یہ باتیں جس کے متعلق وہ کر رہا ہے، جس سے اسے اختلاف ہے، اس تک پہنچتی ہیں تو پھر اس کا رد عمل آتا ہے، کیونکہ ہر عمل کا رد عمل تو ہوتا ہے، اور جب رد عمل آتا ہے تو پھر دلوں میں قدورتیں پیدا ہوتی ہیں، پھر دلوں میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، پھر دلوں میں بغض و عناد پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے نبی رحمت خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچنے کا حکم دیا ہے، اس سے بچیں، اور مسلمان کا بھائی ہے، وہ تو اس سے نفرت نہیں کر سکتا، اس سے حسد نہیں کر سکتا۔ آقا کریم خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا کہ ایمان والے ایک جسم کی مانند ہیں، اور ایمان والوں کو با محبت، شفقت، ہمدردی میں
مہربانی میں تم ایک جسم کی مانند پاؤ گے کہ اگر جسم کے کسی ایک اعضاء کو، کسی ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم اس کی تکلیف کی وجہ سے بے قراری میں اور بے خوابی میں مبتلا رہتا ہے۔ مسلمانوں میں تو یہ عیب ہوتے ہی نہیں کہ آقا نے فرمایا مسلمان تو ایک دیوار کی مانند ہے کہ جس طرح دیوار کے اعضاء ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اسے مضبوط بناتے ہیں، اسی طرح مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اس کے دکھ درد میں شریک ہوتا ہے، تاکہ اگر کوئی شخص دکھی ہے تو دوسرا مسلمان اس کے دکھ میں جب شریک ہوتا ہے تو اس کا دکھ ہلکا ہو جاتا ہے، اس کا دکھ کم ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اس پہ ظلم و زیادتی کرتا ہے، نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، اور نہ ہی اسے حقیر جانتا ہے۔ اور پھر آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار اپنے سینے مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے، کہ جس شخص کو تم اس کے ظاہری لباس کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے حقیر جانتے ہو سکتا ہے اللہ کے ہاں وہ کتنا محترم ہو، کتنا مکرم ہو۔ اور آقا نے فرمایا کہ کسی شخص کا برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو وہ حقیر سمجھے۔ کسی شخص کے لیے برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ دوسرے شخص کو اپنے سے حقیر سمجھتا ہے، اپنے سے کمتر سمجھتا ہے۔